کہانی رسول خطباء کرام سے تقاریر اور منقبتیں نعتیں اس کے علاوہ حمد وغیرہ وغیرہ سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور انتہائی صبر کے ساتھ میں آپ کو بیٹھے ہوئے میں دیکھتا ہوں، انتہائی صبر کے ساتھ، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نہیں بلکہ سیدنا سرکار سبط رسول راکب دوجے پیغمبر کربلا کے غازیوں کے میر لشکر سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کہ جس نے آپ کو زندہ و تابندہ رکھا اور آپ منتظر تھے، اور بہرحال مدد سرائی کی جا رہی ہے سماعت میں 11 بج چکا ہے، میں بھی آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ اب پہلے کی طرح میں بھی ٹھوس اور مضبوط نہیں رہ گیا کہ گھنٹوں بولتا تھا اور کچھ نہیں بولتا تھا، اب تو کچھ ہی دیر میں مجھے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور نیند کا غلبہ تو بہت دیر سے مجھ پر ہے، میں تو کسمسار آتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، سو جاؤں، لیکن چونکہ آپ کی محبت یہاں تک کھینچ لائی کہ آپ منتظر ہیں، چاہے کچھ کی دیر سنیں، محبتوں سے آپ نے بلایا ہے، میں آپ کی محبت پر قدر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دائما ابدا۔ ایک بار اور بیداری کا ثبوت دیجیے، پڑھیے محبت سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دائما ابدا۔ اپنے ماں باپ کی جانب سے ایک بار اور ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرکزی ہے، قتل حسین اصل میں مرکزی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ حضرات ایک بات قابل توجہ سماعت کر لیجیے، میں کب اور کیا اور کہاں اور کس جگہ کیا بولوں گا، میں اپنی مرضی سے بولوں گا، اللہ اس کے رسول کا حکم بولوں گا، کوئی میرا ٹھیکیدار نہیں بیٹھا ہے جو مجھ کو یہ حکم دے گا یا مشورہ دے گا کہ میں کہاں پہ کیا بولوں گا، چاہے میں مسجد میں بولوں یا مجلس میں بولوں یا گھر میں بولوں یا سڑک پہ بولوں یا دکان میں بولوں یا مکان میں بولوں گا وہی جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، کہوں گا سناؤں گا، یہ میرا فرض ہے، میں اپنا فرض نبھاؤں گا۔ تم مسلمان ہو، مانتے ہو مانو، نہ ماننا ہو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر اپنے گھروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کسی کا نوکر یا غلام نہیں، یا کسی کی ٹھیکیداری میں مزدور نہیں ہوں کہ میں مزدوری کرتا ہوں کہ آج مجھ پہ کوئی روک دکھا کے جائے گا کہ آپ کو کیا بولنا ہے، کہا اور کیا بولنا ہے۔
میں ہمیشہ سے بولتا آیا ہوں ہوتا رہتا ہے، اور جب اس چیز کی حاجت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پیغام پہنچاؤں گا، اور یہی سارے علماء سے درخواست کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، روزی رب کے ہاتھ میں ہے، تمہاری روزی کا مالک یہ انسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزی کا مالک ڈرو مت، اگر ڈرنا ہے تو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ایک دروازہ بند ہوگا تو 70 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان جہاں بھی رہتا ہوں الحمدللہ اسی شان کے ساتھ رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمد میری ماں نے مجھ کو آزاد پیدا کیا ہے، میں کسی کے باپ کا غلام نہیں۔ سبحان اللہ، آزاد ہوں، آزاد ہی رہوں گا۔ حضرات، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قصیدہ خالی ہے ہمارا مقدر، سبحان اللہ، ہمارے نصیب تو ان کی یادوں سے بنتے تھے، بگڑے ہوئے، اور جتنی بگڑیاں ہوتی ہیں سب بن جاتی ہیں، سبحان اور ان کی ہی محبت سے ہماری مشکلیں آسان ہوتی رہی ہیں اور آسان ہوتی رہی ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا رب بھی ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارے رسول بھی ہمارے مشکل کشا ہے، اور اللہ و رسول کے عطا و کرم سے سیدنا شیر خدا علی بھی مشکل کشا ہے، امام حسن بھی مشکل کشا ہے، امام حسین بھی مشکل کشا ہے، غوث خواجہ قطب رضا علی سب میرے لیے مشکل کشا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ان کے نام کا کھاتے ہیں، جب تک تم میں تم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائے گا، سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، تک تم میں تم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اسی پر ہمیں قائم رکھے ہم سب کو، اور اسی پر خاتمہ بھی عطا فرمائے۔ سبحان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی قربانی پیش کی، کیوں؟ اس لیے یہ قابل توجہ امر ہے، ضرور ہی سنیں۔ میں تقریر نہیں کروں گا، تھوڑی دیر تک یہ بنیادی باتیں تھوڑی سی کہہ کے میں گزر جاؤں گا، کہ کل بھی میرا شریف ہے، اللہ اس کے رسول نے چاہا تو کل بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آپ کے پیغمبر، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، انبیاء کے سردار، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، یعنی بیٹی کے بیٹے، نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسنین کریمین میں کہا جاتا ہے، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات کے ناموں کو ملا کر ایک جگہ حسنین کہتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی دونوں کے نام، امام حسن کے بھی اور امام حسین۔ ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ یہ ہمارے نبی، ہم سب ان کے امتی ہیں، ہم سب کلمہ اگر ان کا کلمہ نہ پڑھیں تو ہم مومن نہ رہیں۔ ان کا کلمہ، یہ ہیں ان کے نواسے، بیٹی کے بیٹے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کو اللہ تعالیٰ نے امام حسنین کریمین سے جاری و ساری فرمایا. خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں دنیا میں کثرت سے پائی جاتی ہیں. حسینی سادات کرام آپ کو ہر جگہ کثرت سے ملیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زوجہ محترمہ سرکار کی بارگاہ عالی میں بے چین بے قرار پریشان حال آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں نے ایک بڑا ہی ڈراؤنا انتہائی اندوہناک دل کو جلا دینے والا دل سوز خواب دیکھا. آپ نے کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں کہ ناقابل بیان ہے، زبان مڑکڑا رہی ہے کہ میں کس منہ سے آپ سے عرض کرتا. سرکار نے فرمایا بولو کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کسی نے آپ کے جسم پاک کا ٹکڑا یعنی گوشت کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا. میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں، میں بہت ڈری ہوئی ہوں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلومات رکھ لینے کوئی معلومات رکھیے نوجوانوں. آپ خاص طور سے اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے اب آپ کی اجازت ضرورت ہے. آپ کی اجازت ضرورت ہے. کام مبارک ہوا. یہ تو بہت بڑھیا تھا، بڑا اچھا سپنا آپ نے دیکھا ہے. ہم بھی سپنے دیکھتے ہیں، ہمارے سپنے تو اور ہوتے ہیں. ہمارے سپنے تو جانے کہاں 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 کدھر 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 کون کون سی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے سپنے پورا پورا کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا بڑا مبارک خواب ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچی مبارک بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. سبحان اللہ. بیٹی فاطمہ کے گھر بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ تمہاری گود میں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی باتوں کی خبر عنایت فرمائی اور کئی غیب کو ظاہر فرمائی. تو کہتے ہیں نا پیٹ میں کیا ہے کسی کو خبر نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. سورہ لقمان میں ذکر ہے، علم ذاتی کا ذکر ہے. مصطفیٰ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی نہیں، علم عطائی ہے. یہ رب کا دیا ہوا علم. سبحان اللہ. ہم بھی علم ذاتی کے قائل نہیں ہیں کہ رسول کو ذاتی طور پر یہ علم تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کردہ علم سے مصطفیٰ نے غیب کی خبر بتائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوگا، پیٹ میں ہے، کس کو کیا خبر کی کیا پیدا ہوگا، بیٹی ہوگی کہ بیٹا ہوگا. سبحان اللہ. نبی نے خبر دی اور جنس بتا دی کہ بیٹا ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا ہوگا اور پھر وہ تمہاری ہی گود میں کھیلے گا، تمہارے گھر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہی اس کے ساتھ ہی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بھی خبر دی، سبحان اللہ جگہ کے بارے میں خبر دی کہ شہید بھی ہوں گے، فلاں مقام پر ہوں گے، وہاں کی مٹی بھی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کے معرفت جو لائی گئی، حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سرکار نے وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ بیعت وقت کئی خیر کا ظہور ہوا، گویا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرما کر یہ بھی وجہ ہے لوگوں سنو، اس وقت تک ہماری زوجہ میں سے کوئی زوجہ باقی نہ رہے گی، اگر کوئی رہے گی ام سلمہ رہے گی، باقی سب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس وقت سرکار کی زوجہ پاک میں سے کوئی بھی زوجہ پاک سوائے حضرت ام سلمہ کے زندہ نہ رہی، حضرت ام سلمہ ہی زندہ تھی۔ سبحان جب اللہ کربلا کا سانحہ ہوا تو وہ مٹی ایک شیشی میں رکھی تھی، اس دن خون بن گئی، حضرت ام سلمہ نے دیکھا اور رونے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد حسین شہید کر دیے گئے۔ سرکار کا بڑی تکلیف تھی، بڑا بے چین تھے۔ کسی نے خواب میں دیکھا اس دن 10ویں محرم الحرام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی درجہ پیش ہیں، پریشان حال ہیں، آپ کے زلف عنبری بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پریشانی کیسے؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبح سے کربلا کی خاک خواندہ، سبحان اللہ صبح سے کربلا کی خاک خواندہ۔ آج حسین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب جب خدا ہی چھپا کروڑوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم پہ کروڑوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت 4 یا 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں سیدہ فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سرکار کو بڑی خوشی ہوئی، تشریف لائے، دیکھا سرکار نے اذان دی، اقامت کی، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیقہ کا حکم دیا، اور حضرت امام حسین کے بالوں کے برابر جو بال تراشتے ہیں سر سے، ان بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بچوں کے تو حال یہ ہے کہ ہم جٹے رکھواتے ہیں، جٹے رکھواتے ہیں، منت ہے، کوئی منت ہے، یہ غلط منت، کوئی منت ہوتی ہے، جٹا کیوں رکھواتے ہیں؟ حقیقت سنت ہے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے بالوں کے برابر صدقہ کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے بچے ہمیشہ سلامت رہیں گے؟ اس لیے کہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے اے لوگو اگر تم کو اپنا ایمان بچانا ہو تو رسول کائنات کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پڑھو، صلاۃ پڑھو، درود و سلام سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور جان کی حفاظت چاہتے ہو تو کثرت سے صدقہ کرو کہ صدقہ سے جان کی حفاظت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان بچانا ہو تو صدقہ دیا کرو، اور ایمان بچانا ہو تو درود و سلام رہا۔ سبحان اللہ۔ بچے کی ولادت میں خوشیوں کا اظہار کیجئے، ڈھوٹا سے مت کروائیے، بلکہ آپ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے۔
بچے میں تازگی پیدا ہوگی، جسم سلامت رہے گا، بیماری سے محفوظ رہے گا، بلاؤں سے دور رہے گا، بلائیں آپ سے دور رہیں گی، آپ کی جان و مال، عزت و آبرو